بسم اللہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ونفخه ونفثه وہمزه وما يضل به الا الفاسقین صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 جو ہے نا، آپ پہلے اس کا بیان سن چکے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جب کہا نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس چیز سے اس کو کوئی عار نہیں، کوئی حیا نہیں کہ وہ کس کی مثال دیتا ہے، چاہے وہ مچھر کی دے، اس سے بھی ہلکی مثال دے یا اس سے بھی اوپر کی مثال دے، وہ جو چاہے گا وہ مثال دے گا۔ مقصد اس کا ہے ہدایت دینا، ہمیں ہدایت کی طرف لانا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں یہ تمہارے لیے کرتا ہوں، جو ایمان والے ہوں گے، جو صحیح یعنی کہ جن کے دل باطل کی طرف نہیں ہے مائل، وہ تو آ جائیں گے ہدایت پر۔ اور آگے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس طرح کی چیزوں سے بہت سوں کو ہدایت آنے کے بعد کچھ گمراہ بھی ہوں گے، یعنی کہ اور گمراہ کون ہوں گے؟ جو وہ فاسق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس سے کوئی نیک گمراہ نہیں ہوگا، فاسق گمراہ ہوگا۔ اب اس آیت کا جو حصہ نہیں آخری، یہ بہت ایک اہم نقطہ ہے اور بڑا ڈینجرس پوائنٹ بھی ہے۔ بعض لوگ یہاں پر نعوذ باللہ ایسا بھی کرتے ہیں کہ گمراہی اختیار کرتے ہیں، غلط کاموں میں پڑتے ہیں، مگر اس کا سارا ذمہ اللہ پہ ڈال دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی بس جی اللہ نے یہی قسمت میں لکھا تھا، میری قسمت میں یہی تھا کہ میں ایسے بدکار بنتا، ٹھیک ہے، اللہ پہ ڈال دیتے ہیں۔ اور کئی مسلمان بھی اسی قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ جو جبر ہے نا عقیدہ کے بائی فورس اللہ کسی کو گمراہ کرے گا، یہ بالکل اپنے ذہنوں سے نا ہمیں سب سے پہلے نکالنا پڑے گا۔ اور وہ کیوں، اس کی ابھی ہم بات کریں گے، سمجھیں گے۔ کیونکہ اسی آیت کو غلط سمجھتے ہوئے کچھ لوگوں نے سمجھا کہ بھائی اللہ تو خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ان چیزوں سے فاسق گمراہ ہوتے ہیں، تو فاسق جو ہوتا ہے وہ تو بعض دفعہ ہدایت پہ بھی آ جاتا ہے، پھر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اسی آیت کے انہی الفاظ کے معنوں میں جو فاسق ہے نا، لفظ فاسق، اس پر لوگ تھوڑی غلطی کھا جاتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جو فاسق ہے نا، وہ ایسے تو کئی ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، کوئی نعوذ باللہ شراب پیتا تھا، نشہ کرتا تھا، بے نمازی تھا، بے دین تھا، گمراہ تھا، وہ کلمہ پڑھ لیا، اسے مسلمان ہو گیا۔ یا کوئی کلمہ گو ہی تھا، کلمہ گو ہوتے ہوئے دین کو چھوڑ گیا اور پھر واپس آ گیا۔ تو یہ کون سے فاسق ہیں بھائی جو سیدھے ہو جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے تو پھر یہی پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ ہی پھیرتا ہے، اللہ ہی واپس لے آتا ہے۔ یہ نا اس چیز کی ہمیں اصلاح کرنی پڑے گی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت جو ہے نا، وہ الرحمن الرحیم ہے، اس کی رحمت کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ اس کا جو قانون ہے نا، قانون رحمت، قانون فطرت، قانون قدرت، اس میں بالکل ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ کسی نیکوکار کو خود پکڑ کے کنویں میں پھینک دے یا گمراہی کی ضلالت میں پھینک دے۔ ایسا اللہ تعالیٰ خود کبھی نہیں کرتا، یہ بندے کی اپنی خرابی ہوتی ہے۔ پہلی بات تو اپنے ذہنوں میں بالکل اس کو پکی کر لیں تاکہ ہمارے ایمان مضبوط رہیں، ہمارے دلوں میں شک کا بیج نہ شیطان ڈال سکے۔ یہ شک دور کر دیں بالکل کہ اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی گمراہ کرے گا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اب یاد یہ رکھیں یہاں جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا، فاسق ہی اس طرح کی باتوں سے گمراہ ہوتے ہیں۔ یہ کون سے فاسق ہیں؟ یہ فاسقوں کی کوالٹیز تو بعد میں جانیں گے۔ اس وقت آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ جو لفظ فاسق ہے نا قرآن میں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ہمیں مطلب آج واضح سمجھ لینا چاہیے تاکہ ہمارے اندر سے بالکل شک و شبہ دور ہو جائے۔ بس اب آپ یاد رکھیں کہ قرآن پاک میں جو فاسق کا مطلب ہے نا، وہ بالکل اس کے ڈکشنری معنوں کے ساتھ ساتھ ہے۔ فسقہ اس کے ڈکشنری میں روٹ ہے، فسقہ اس کا مطلب ہے فجرہ اور ضلہ، دو مطلب ہیں۔ فجرہ کا مطلب ہے بہت بڑی گمراہی، ضلہ کا مطلب ہے ضاد لام، ضلہ یعنی ضلالت جسے ہم کہتے ہیں، ضلالت۔ یہ وہ گمراہی ہے جس میں چھوٹی گمراہی بھی ہو سکتی ہے جو بعد میں بڑی بن جائے، ٹھیک ہے جی، اسے معصیہ بھی کہتے ہیں، یا اس کا دوسرا مطلب ہے خرج عن طاعت اللہ، جو بندہ بھی اللہ کی اطاعت سے نکل گیا وہ ہو گیا ضلال یعنی ضلالت پہ چلا گیا، سواد زواد والا، ضاد جسے ہم بولتے ہیں عربی میں۔ یا اس میں بڑھتے 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 اتنا بڑھ گیا کہ وہ کینسر بن گیا، تو وہ اب بن گیا فاجر۔ یہ دو ڈکشنری کے بنیادی معنی ہیں جن کا اصل روٹ جو ہے نا وہ ایک ہی ہے کہ اللہ کی اطاعت سے باہر نکلنا۔ اب وہ اللہ کی اطاعت سے باہر کوئی کتنا نکلا، کوئی
کم دور گیا، کوئی بہت دور گیا. اس میں دو کیٹیگریز ہیں جو قرآن پاک میں لفظ فسق جو ہے نا، فاسق اور فسق، اس کا استعمال ہوا دو طرح سے. میں آپ کو ایک آسان سی مثال دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں سورہ انعام میں وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، ایسی کسی چیز کو مت کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا گیا، کیونکہ وہ فسق ہے، وہ ناپاک ہے، وہ بری ہے، ضال ہے نا، برائی. اچھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں فرماتے ہیں، چھٹے سپارے میں سورہ مائدہ کے پہلے ہی صفحے پہ تیسری آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ 8-9 قسم کے جو ہے نا گوشت کھانے ہم پہ حرام کرتا ہے. ان میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ بہت برے ہیں تمہارے لیے، ذالکم فسق، یہ جس میں خنزیر اور یہ سب چیزوں کا ذکر ہے، وہ والی آیت کا میں ذکر کر رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا؟ تو بھائیو یہ سمجھ لیں کہ ایک تو یہ پہلا معنی ہو گیا چھوٹی گمراہی. جن لوگوں کو ہدایت نہیں ملنی نا، اب ان کا ذکر کرتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ نے کیسے ذکر کیا؟ جو بڑے بڑے فاسق ہیں، یعنی کہ بہت بڑی گمراہ، بہت زیادہ دور نکل گئے. ٹھیک ہے نہیں؟ ٹھیک ہے جی. وہ اس کے لیے سب سے بڑی مثال لیں، اس کی جو سب سے بڑا گینگسٹر ہے، سب سے بڑا بدماش ہے، شیطان. اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سورہ کہف میں کہتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. ٹھیک ہے، یہ آپ نے غور سے سنا، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. اللہ کہتا ہے یہ وہ جن ہے، شیطان جنوں کی مخلوق میں سے ہے، ابلیس، جس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ کا حکم نہیں مانا، اس نے فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، امر ربی کا انکار کر دیا، اللہ کی اطاعت سے باہر نکل گیا، اللہ کی نافرمانی کر دی، اللہ کے حکم کی روگردانی کر دی. اب سمجھ میں آ گئی کہ فاسق کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی کہ پتہ یہ چلا کہ فاسق جو ہے نا ہے برائی، لیکن برائی کیسی ہے یہ اٹ ڈیپینڈز. قرآن پاک میں آیات کے سیاق و سباق کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے. جو بعض گمراہیاں اتنی بری ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کے لیے ہدایت کا دروازہ پھر بند ہو جاتا ہے. جیسے اب شیطان ہے، اس کے لیے اب ہدایت نہیں ہے. ایسے بے ہدایتوں کے لیے یا ایسے شیطان کے چیلوں کے لیے، جیسا کہ پکے جو منافق ہیں نا، بڑے بڑے منافقوں کے بھی بڑے ایجنٹ جو ہوتے ہیں نا، کفر والے، کافروں جیسے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان المنافقین هم الفاسقون، سورہ توبہ آیت نمبر 67 10واں سپارہ، کہ منافق جو ہیں وہ فاسق ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ منافقون میں، جو یہ بھی جمعے کے دن تلاوت کرنی چاہیے ہمیں، 63 نمبر سورت ہے جی، اس کی آیت نمبر 6 میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ ان کے لیے چاہے توبہ استغفار مانگے میرے سے یا نہ مانگے، اللہ نے ان کو مغفرت نہیں دینی. سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم. کیونکہ اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. جب اللہ یہاں کہتا ہے نا فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، یہ وہ فاسق ہیں جن پر سمجھے موریں لگ گئی ہیں. طبع اللہ علی قلوبہم بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے، ان کی بد کرتوتوں کی وجہ سے یہ اس قابل ہی نہیں تھے کہ ان کو ہدایت ملتی. یہ ہے اس کا مطلب کہ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو نہ چاہے وہ ہدایت نہ دے، جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے ہدایت نہ دے. یہ نہ دینے والے فاسق کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنا بیڑا غرق خود کر لیا، یعنی جیسے شیطان تھا یا شیطان کے چیلے. اب یہ بس آخری میں آپ کو ایک مثال دوں گا، اور اس سے یہ پتا چلا کہ جو فسق ہے نا، فسق، اس کو ہمیں ہلکا نہیں لینا چاہیے. صغیرہ گناہ بھی فسق کے زمرے میں آتے ہیں. تو آپ سوچیں بار بار صغیرہ گناہ اگر کسی نے خدا نخواستہ کر لیے تو وہ کہاں جائے گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں کہتے ہیں، یہ ہمارے اخلاقیات اور معاملات کے اوپر صورت ہے، اللہ کہتے ہیں کہ ایمان کے بعد کسی کا برا نام رکھنا بھی فسق ہے. یہ فسق میں سے فسق ہے، یعنی یہ بھی برائی ہے بہت بڑی. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، برے نام رکھنا نا، وہ اوے ٹکلو، اوے بلو اور ٹلو، اس طرح کے الٹے سیدھے ہم جو لوگوں کے نام رکھتے ہیں، ہم مذاق سمجھتے ہیں، ہم ہنس پڑتے ہیں. او موٹو،
اس کی بیچارے کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں، موٹا موٹا چھیڑ چھیڑ کے کسی کو، یا کسی کو پتلو چھیڑتے رہتے ہیں ہم، کسی کو کچھ ٹھنگنا چھیڑتے رہتے ہیں، لوگوں کے طرح طرح کے ہم نے نام رکھے ہوتے ہیں. تو استغفر اللہ. اس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھی فسق ہے ایمان کے بعد. ایسا اگر تم نے مسلمان ہونے کے بعد یہ کام کیا، جان کے لوگوں کا مذاق اڑانے کے لیے، ان کو ڈاؤن گریڈ کرنے کے لیے ان کے برے نام رکھے، تو یہ بھی فسق ہے. تو ساری بات کا لب لباب کیا نکلا کہ میرے بھائیوں، چھوٹا گناہ بھی اللہ کی نظر میں فسق ہے، بڑا گناہ بھی فسق ہے. لائن بڑی باریک ہے. سوچیں وہ چھوٹا گناہ بھی اگر اللہ کو برا لگ گیا تو بندہ کیسا فاسق بن جائے گا کہ کہیں مہر ہی نہ لگ جائے کہ اس کو پھر ہدایت ہی نہیں ملے گی. تو لفظ فاسق جو ہے نا، فسق و فجور جس کو ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، یہ اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے باہر نکل جانا ہے. اور جو کوئی بہت ہی دور نکل گیا، سمجھیں کسی نے بہت بڑا ہائی وے سے ایگزٹ لے لیا اور کسی اور ہی سڑک پہ چڑھ گیا، دور چلا گیا، تو بس اب وہ ضل ضلالا بعیدا، جیسے اللہ نے کہا نا، وہ ضل ضلالا بعیدا، بہت بعید دور کی گمراہی میں چلا گیا. اب وہ سمجھیں ابلیسی راستے پہ چل پڑا ہے. ایسے فاسقوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار کہا ہے، میں نے آپ کو مثالیں دیں، ان کو ہدایت نہیں ملنی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس قسم کے گناہوں، اس قسم کی اپنی نافرمانیوں سے دور رکھے کہ جس کی وجہ سے ہم پہ موریں لگ جائیں. خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس قسم کے فسق سے دور رکھے. تو امید ہے اب لفظ فاسق کا معنی سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس کے دو معنی ہیں. ایک ہے اللہ کی اطاعت سے بس باہر نکلنا، مگر انشاءاللہ جو توبہ کرے گا وہ فوراً واپس آ جائے گا. اسی لیے ہر مسلمان کلمہ گو، ظاہری طور پہ جو کلمہ گو ہے، ہم اس کو فاسق ہوتے ہوئے بھی اس کا جنازہ بھی پڑھتے ہیں، اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ شاید اس کو اللہ معاف کر ہی دے، شاید اس کی ہو سکتا ہے مرتے وقت اس کو کہیں توبہ نصیب ہو ہی گئی ہو. ہمیں ظاہر تو نہیں پتا نا، اس کا باطن تو نہیں پتا نا، ہمیں تو صرف ظاہر پتا ہے. تو اس لیے ہم مسلمان جو فاسق ہوتے ہیں ان کو نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو مسلمانوں کی قبروں میں دفناتے ہیں، مسلمانوں کی قبرستانوں میں ان کی تجہیز و تکفین بھی کرتے ہیں، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت سے باہر ہم میں سے بہت سارے نکلتے ہیں، بس یہ دعا کریں کہ جو نکلے وہ جلدی واپس آ جائے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، اس سے پہلے کہ مہر لگ جائے. واللہ اعلم.